نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج انشاءاللہ آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی خیانت کے موضوع پر۔ امانت، خیانت کا لفظ تو آپ سب نے سن ہی رکھا ہوگا۔ خیانت اپوزٹ ہے امانت کے۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ کمی کرنا، کسی کا حق کم کرنا، کسی کا مال کم کرنا، کسی کی عزت کم کرنا۔ خاص طور پر جو چیز آپ کے پاس کسی کی امانت ہو، اس چیز کے حق میں کمی کر دینا، اس چیز کے کوانٹٹی میں، اس کی کوالٹی میں، اس کے کرنے میں کمی کرنا۔ کسی چیز کا معاوضہ پورا لینا، لیکن جو چیز اس کے بدلے میں دینا اس میں ڈنڈی مار جانا۔ ہمارے دین میں امانت ایمان کا حصہ بتائی گئی، یعنی وہ ہمارے بلیف کا ایک حصہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا ایمان ہی نہیں جس میں امانت نہیں۔ دوسرے لفظوں میں جو شخص خیانت کرتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، دوسروں کے حق میں کمی کرتا ہے، ذمہ داری میں کوتاہی برتتا ہے، خیانت کرتا ہے، تو اس کے ایمان میں خلل اور نقص آ جاتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خیانت کو اچھی طرح سمجھیں اور پھر اپنے زندگی کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں کہ کہیں یہ چیز ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی۔ اور خاص طور پر وہ چیزیں جو ہمارے پاس بطور امانت ہیں، ان میں اگر ہم ان کی خیر خواہی نہ کریں، ان کا خیال نہ رکھیں، ان کی حفاظت نہ کریں، یا ان کے اصل مالک کو لوٹاتے ہوئے ان میں کوئی کمی کر دیں یا کوئی چیز چھپا لیں یا اس میں چپکے سے کوئی رد و بدل کر دیں، تو یہ کیا ہوگا؟ خیانت۔ تو اس سے بچنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے خیانت کی ممانعت کے بارے میں سورۃ الانفال آیت 27 میں فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی اگر تم مومن ہو، اگر تمہیں علم ہے تو پھر تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ کیا ہم مومن ہیں؟ ہم ایمان لائیں؟ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، تو ہم کہتے ہیں لبیک، جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم ایمان والے ہیں، آپ ہمیں بتائیے کہ آپ ہمیں کیا کرنے کا حکم دیتے ہیں یا کس چیز سے روکتے ہیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو کیا آپ ہیں تیار؟ اگر ایمان والے ہیں، اگر آپ کو علم ہو گیا ہے، تو پھر آپ کو اپنے اندر ارادہ کر لینا چاہیے کہ میں اس بری عادت سے اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے خیانت نہ کرو، یعنی اللہ کے حق میں کمی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی نہ کرو، اس کے رسول سے خیانت نہ کرو۔ آپ کی زندگی میں جو آپ کے ساتھ تھے لوگ، ان کے لیے بھی حکم ہے اور ہمارے لیے بھی کہ ہم آپ کے حق میں کمی نہ کریں۔ پھر آپس کی امانتوں میں خیانت نہ کرو، جو ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرتے ہوئے تم ایک دوسرے کے پاس رکھواتے ہو، تو ان میں سے کسی بھی چیز میں کمی نہیں کرنی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دل کے اندر امانت اور خیانت جمع نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دل میں ایمان اور کفر اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے، یعنی ایک وقت میں ایک شخص مومن اور کافر نہیں ہوتا، یا وہ مومن ہوتا ہے یا وہ کافر ہوتا ہے۔ اسی طرح جھوٹ اور سچ اکٹھے نہیں ہوتے، ایک وقت میں یا انسان سچا ہوتا ہے یا پھر جھوٹا ہوتا ہے، یا وہ صحیح بات کر رہا ہوتا ہے یا وہ غلط کر رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح خیانت اور امانت اکٹھے نہیں ہو سکتے، یا انسان امین ہوتا ہے یا خائن ہوتا ہے، اور جو خائن ہوتا ہے اس کا تو پھر کوئی ایمان ہی نہیں ہوتا، کیونکہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی ایمان ہی نہیں جس کے اندر امانت کا پاس نہیں۔ یعنی اگر وہ خیانت کرتا ہے تو یہ اس کے ایمان پر
سخت ترین نقصان کا سبب بنتا ہے. اس کے ایمان میں ہی کمی ہو جاتی. اور اگر ایمان میں کمی ہو جائے، ایمان میں خلل ہو جائے، تو انسان کا کوئی عمل ٹھیک رہتا ہی نہیں. اس لیے وہ ساری چیزیں جو ایمان میں کمی کا باعث ہیں، وہ ساری چیزیں جو ایمان چرانے والی ہیں، انسان کے ایمان کو نقصان پہنچانے والی ہیں، ان سب چیزوں سے بچنا بے حد ضروری ہے. جہاں تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو ان کے حقوق کو پہچاننا بھی بہت ضروری ہے. عقیدہ توحید کو سمجھنا ضروری ہے، عقیدہ رسالت کو سمجھنا ضروری ہے، تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپس میں مومن کا جو بھائی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، خواہ وہ رشتہ داروں میں ہوں، بہن بھائیوں میں ہوں، خون کے رشتوں، ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں ہوں، سسرال کے ساتھ ہوں، نیبرز کے ساتھ ہوں، کہیں آپ کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، کوئی بزنس کرتے ہیں، کہیں پر بھی ہوں، تو انسان کو ہمیشہ دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی ضرورت رہتی ہے. تو ان معاملات میں بھی خیانت نہ ہو، ایک دوسرے کے ٹرسٹ کو نہ توڑا جائے، ایک دوسرے کے پاس رکھی ہوئی امانت، خواہ وہ بات کی ہو، کوئی بات ہو، خواہ وہ کوئی چیز ہو، اس میں کمی نہ کی جائے. حقدار کو اس کا پورا حق پورا لوٹایا جائے. اور اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا، کمی کرتا ہے، دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے، اس سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتا ہے، تو پھر ایسا شخص مومن نہیں ہوتا. وہ کون ہوتا ہے؟ منافق ہوتا ہے، جو زبان سے کہے لا الہ الا اللہ، لیکن جو لا الہ الا اللہ کا تقاضا پورا نہ کرے. اور وہ تقاضا کیا ہے؟ کہ انسان بات کرے تو سچ بولے، وعدہ کرے تو پورا کرے، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کو پورا لوٹائے. اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو حدیث میں آتا ہے اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں ایسی ہیں اگر وہ سب کسی انسان میں ہوں تو وہ خالص منافق. اور جس کے اندر ان 4 میں سے کوئی ایک بات پائی جائے تو اس کے اندر نفاق کی ایک عادت ہے. یعنی 1% نفاق، 2% نفاق، یا 3% یا 4% یا 5%، 10%، یعنی اتنا حصہ اس کا خراب ہے. جیسے آپ پھل خریدتے ہیں نا، مثلا سیب خریدا آپ نے، تو کچھ سیب آپ خریدتے ہیں تو پورے کے پورے بالکل ٹھیک ہوتے ہیں. کچھ خریدتے ہیں تو ان میں 1 داغ ہوتا ہے، کچھ کے اندر 2 داغ، کچھ کے اندر 3، کچھ کے اندر 4، اور کچھ آدھے کے آدھے خراب ہوتے ہیں، اور تھوڑا سا حصہ ان کا ٹھیک ہوتا ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سارا کھا جاتے ہیں، سارا قبول کر لیتے ہیں؟ نہیں، وہ کاٹ کے پھینکتے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے ایمان میں سے، ایمان کو اگر آپ اسی سے تشبیہ دیں اور پھر اس کے ایک حصے میں خیانت لگی ہوئی ہے، کہیں جھوٹ چمٹا ہوا ہے، کہیں کوئی دھوکہ بازی، فریب، وعدہ خلافی، تو ایمان کا حال کیا ہوگا؟ اس سیب کی طرح ناقص، اس سیب کی طرح جس میں کئی داغ لگے ہوئے ہیں. اب اگر آپ کو ایک جگہ صحیح سیب مل رہے ہیں اور ایک جگہ ناقص مل رہے ہیں، وہ کون سے لیں گے؟ صحیح لیں گے نا. آپ ان کو تو نہیں اہمیت دیں گے جن میں دور سے ہی داغ نظر آ رہے ہیں. آپ کہیں گے یہ نہیں چاہیے مجھے یہ چاہیے. قیامت کے دن جب لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے دل سلامت ہوں گے، قلب سلیم ہوں گے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے مگر جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا. وہ کیسا سلامت؟ اب سیب والی بات یاد رکھیں، جس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو. تو یہ بری عادتیں ایمان میں نقص پیدا کر دیتی ہیں، ایمان کو داغدار کر دیتی ہیں، ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہیں. اور پھر اگر قیامت کے دن ایسا دل لے کے گئے اللہ کے پاس تو یہ نفع نہ دے گا، فائدہ نہ دے گا. تو سلامت دل جس میں پورے کا پورا ایمان ہو، بغیر کسی کمی، بغیر کسی داغ کے، وہ لے کے جانا ہے. اس لیے دنیا میں ہی وہ سیب چھیل لیں، وہ نکال دیں ساری چیزیں. تکلیف تو ہوگی، لیکن اگر آپ نے تہیا کر لیا نا کہ صاف ستھرے ہو کے جانا ہے،
ہر بری وہ چیز نکالنی ہے جو اللہ کو پسند نہیں یا جو منافقت کی علامت ہے، تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا کرے گا. چونکہ چیزیں تو بہت ساری ہیں، لیکن ان میں سے آج ہم جس چیز پر بات کر رہے ہیں وہ خیانت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جس میں یہ 4 چیزیں ہوں، پکا خالص منافق، اس کا تو سارا ہی دل کالا. اور اگر اس میں سے کوئی ایک بات ہو تو نفاق کی ایک عادت ہے، ایک حصہ یا ایک پورشن خراب ہے اس کا، یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے. وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ جب اسے امانتی بنایا جائے تو وہ خیانت کرے، اس کے پاس کوئی راز رکھا جائے، کوئی بات رکھی جائے، کوئی مال رکھا جائے، کوئی چیز دی جائے کہ ذرا اس کو سنبھال کے رکھو، اور واپس آئے تو وہ اس کو پوری نہ ملے. تو خانہ یخونوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمی کرنا، وہ اس میں سے کمی کر جائے. پھر جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب کوئی وعدہ معاہدہ کرے تو غداری کرے، دھوکہ دے، اور جب کسی سے جھگڑا ہو تو بد کلامی کرے، گالی گلوچ پہ اتر آئے. ایسا بندہ منافق ہوتا ہے، پکا منافق. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی کے اندر 4 باتیں نظر آ رہی ہیں آپ کو تو آپ کہیں یہ منافق ہے، ایسے ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن خصلتیں منافقت والی ہیں. اب جس کے اندر خصلتیں منافقت والی ہیں، پھر وہ قیامت کے دن کن کے ساتھ مل کے اللہ کے حضور حاضر ہوگا؟ کن میں سے اٹھایا جائے گا؟ پکے مومنوں میں سے. ایمان والے اور منافق جنت میں کٹھے نہیں رہ سکتے، یاد رکھیے، ان کو الگ کر دیا جائے گا. قرآن مجید میں سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہٹ کے کھڑے ہو جاؤ. دنیا میں چاہے کٹھے تھے تم، لیکن آج الگ الگ چھانٹی کر دی جائے گی. تو بہتر ہے نا آج ہم خود ہی بری عادتوں کی چھانٹی کر دیں، ان کو مائنس کر دیں، ان کو نکال دیں. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس زمانے میں کیا حال ہوگا، یا فرمایا ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لوگوں کو خوب چھان لیا جائے گا، الگ الگ کر دیا جائے گا، یہ دنیا میں ہی الگ کر لیا جائے گا. اہل ایمان اور اچھے آدمی اٹھا لیے جائیں گے، اور چھان بورا قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے، کباڑ قسم کے. اچھے اچھے لوگ نکال لیے جائیں گے، اور ردی قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے، جن کے عہد و پیمان میں بے وفائی، وہ وعدے نبھانے والے نہیں، دھوکہ کرنے والے، امانتوں میں خیانت، اور ان میں اس طرح سے اختلاف ہو جائے گا آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو ایک دوسری کے اندر ڈال کے دکھایا، یوں ان کے اندر جھگڑے لڑائی فساد، ہر وقت گتھا گتھا ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہیں گے، موافقت نہیں کریں گے بلکہ لڑے مریں گے. یعنی قیامت کے قریب ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے اندر نہ امانت ہوگی، نہ سچ ہوگا، اور نہ ہی ان کے اندر آپس کی محبتیں. آپس کی محبتیں تو خالص لوگوں میں ہوتی ہیں نا، جن کے دلوں میں دھوکہ ہو، فریب ہو، اوپر سے زبان کچھ کہہ رہی ہو، دل میں کچھ اور ہو. بظاہر تو آپ کو بڑے پیار سے دیکھ رہے ہوں، لیکن اندر سے آپ کے عیب چن رہے ہوں. سامنے آپ کی تعریفیں کریں اور جب آپ ہٹے تو آپ کی غیبت شروع کر دیں. سامنے واہ واہ کریں اور پیچھے سے برائیاں کریں. اور پھر یاد رکھیے کہ افضل عمل وہی ہے جس میں خیانت نہ ہو. افضل عمل کون سا؟ جس میں خیانت نہ ہو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال عند اللہ ایمان لا شک فیہ وغضب لا غلول فیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل اللہ پر ایسا ایمان ہے جس میں کوئی شک نہ ہو. ایسا ایمان جس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ شک منافقت کو جنم دیتا ہے. اور ایسا جہاد جس میں کوئی خیانت نہیں، وہ سب سے بہترین ہے. اب اسی اصول کو رکھ کے دیکھیے سارے اعمال پر. مثلا وضو، سب سے افضل وضو کون سا ہوگا؟ جس میں کوئی حصہ خشک نہ رہے. مثلا آپ وضو کر رہے ہیں اور چھینٹے ایسے 3 مارے آپ نے، یہاں سے بھی منہ جو ہے وہ خشک ہے، یہاں سے بھی پوری طرح صاف نہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ وضو کی شرائط میں سے یہ ہے کہ جو اس کے فرض اعضاء ہیں، ہاتھ کونیوں تک، چہرہ اور پاؤں کا دھونا اور پھر مسح کرنا، اگر اس میں کوئی کمی ہو تو وضو ہی نہیں ہوتا. اب وضو میں کمی میں کیا ہے کہ مثلا آپ نے ہاتھ دھوئے اور اس پر کوئی آٹا لگا ہوا تھا اور کچھ جگہ خشک رہ گئی، تو یہ جو خشک رہ گئی یہ کیا ہو گیا؟ کمی رہ گئی. سمجھ آ گئی خیانت، وضو کی خیانت. نیل پالش لگائی ہوئی ہے اور نیل پالش نے اوپر ایسا کور کیا کہ ناخن پر پانی نہیں لگا، ہو گئی نا خیانت، کمی ہو گئی. کیا ناخن دھونا اور نہ دھونا برابر ہے؟ کیا نیل پالش ہمارا ناخن کا حصہ ہے؟
وہ تو کیمیکل سے بنی ہوئی چیز ہے، وہ ہمارا ناخن تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا نیل پالش دھو یا ہاتھ دھو، تو ناخن ہمارا جسم ہے، نہ کہ نیل پالش ہمارا جسم ہے. نیل پالش جسم تو نہیں نا، سب کو پتا ہے نا. تو اگر ہم جسم پہ لگا لیں گے اور اس کو ہی دھو رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وضو ہو گیا، وضو نہیں ہوتا. اور یہ نہیں کہ کوئی اسلام کو زیادہ نیل پالش سے. مہندی لگا لیں، عورت کے لیے زینت جائز ہے، حلال ہے. ہاں اگر وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے ہو، عام مردوں کے لیے ہو وہ نہیں ٹھیک، اپنے ہسبینڈ کے لیے حلال ہے. اور اگر غیر محرموں کے لیے تو حرام ہے، وہ بھی پسندیدہ نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ تم ایسی چیز نہ لگاؤ، حدود کے اندر لگاؤ. لیکن اگر نیل پالش کے علاوہ کوئی اور پینٹ لگا ہوا ہے، یا کوئی لک لگ گئی، یا آٹا ہی لگا خشک ہو گیا اور آپ نے وضو کر کے نماز پڑھ لی، یا کوئی ایسی چیز چپٹ گئی، چنگم لگ گئی پاؤں کے نیچے، پتہ ہی نہیں، اور آپ کو پتہ چلا تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، دھو لو ایسے ہی ٹھیک ہے، اور اتارنے کی زحمت نہیں کی، تو وہ چنگم آپ کا جسم ہے جسے آپ دھو کے وضو کر رہے ہیں، اس کے دھونے سے وضو نہیں ہوتا. کیا کرنا ہوگا؟ اس کو ہٹانا ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ وضو میں خیانت. تو خیانت اللہ کو پسند نہیں، سمپل سی بات ہے. اچھا نماز میں خیانت وہ کیا ہوتی ہے؟ نماز میں خیانت رکوع سجدے ٹھیک کرنا. اب کئی لوگ ہوتے ہیں وہ جب رکوع کرتے ہیں تو بس اتنا سا ہی جھکتے ہیں، پورا نہیں جھکتے. کتنا جھکنا چاہیے؟ رکوع میں اتنا جھکیں گے اسٹریٹ ہو جائے، یوں اسٹریٹ. پانی بھی رکھ دے اوپر تو نہ گرے. ٹھیک ہے. اور ایک سجدے سے اٹھا نہیں کہ دوسرا بھی ساتھ ہی شروع کر دیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ خیانت. اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو ہم نے کیا نہیں کرنا؟ وضو میں نہیں خیانت کرنی، نماز میں نہیں خیانت کرنی. اب آ گئی قرآن پڑھنے کی باری. قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، کیسے پڑھنا چاہیے؟ پورا صحیح طرح پڑھنا چاہیے نا، کہ ہر حرف جیسا ہے ویسے ہی پڑھنا چاہیے. اب قاف اور کاف میں فرق ہونا چاہیے نا. اب اگر آپ نے قاف کو بھی کاف پڑھا تو پورا تو نہیں پڑھا نا، پر تو نہیں پڑھا. کیا ہوا؟ کمی ہو گئی. کوشش تو کریں نا. ٹھیک ہے اب بچپن سے ہم نہیں یاد ہوا ہمیں، اب مشکل پڑ رہی ہے، یا یہ کہ ہمارے اردو زبان ہے یا پنجابی ہے اور اس میں قاف ایسے نہیں بولتے ہم، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں نا. کبھی آپ نے دیکھا وہ لوگ جو گانا سیکھتے ہیں وہ کتنی کوشش کرتے ہیں؟ کسی کو پتا ہے آپ میں سے کبھی کسی نے سیکھا گانا؟ اب پتا بھی ہوگا تو نہیں بتائیں گے. اچھا آپ نے سیکھا، کتنی محنت کرتے ہیں؟ صبح اٹھ کے فجر کے ٹائم سے پہلے ریاض کرتے ہیں اور پریکٹس کر کر کے گھنٹوں پریکٹس کرتے ہیں. اس کا کیا ثواب ہے سوائے دل کا بہلانا؟ اتنی پریکٹس قرآن پڑھنے والے کر لیں تو ان کا پرفیکٹ ہو جائے کہ وہ فجر سے پہلے اٹھ کے قرآن پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو چلو پہلے پہ نہیں کہا تو یہ تو فرمایا نا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کا قرآن اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں. فجر کے وقت تو پڑھ ہی لو، لیکن ہم کھولتے ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں. اور پڑھتے بھی ہیں تو کیسا پڑھتے ہیں؟ قاف کو کاف، اور اسی طرح اور بھی جو دل میں آئے، جو لفظ جیسے نکلے، آنکھیں آدھی سو رہی ہیں آدھی جاگ رہی ہیں، جھول رہے ہیں، بس پڑھ کے رکھ دیا، پڑھ لیا. کچھ لوگ تو منہ سے بھی نہیں بولتے، ایسی انگلی پھیرے جاتے ہیں. پڑھے بغیر کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ تو اس لیے کیا ضروری ہے؟ قرآن میں خیانت سے بچنا ضروری ہے. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تجوید سیکھنی پڑے گی، کسی استاد سے ٹھیک کروانا پڑے گا کہ ذرا ہماری اصلاح کر دیں. اور اس میں کبھی نہیں شرمانا چاہیے، عمر کا کوئی بھی حصہ ہو. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، اب سال گزر گیا، آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھا چلو یہ اس بچے کے نام لگا دیتی ہوں، یہ اس کے لگا دیتی ہوں، اس کے لگا دیتی ہوں، تاکہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے. آپ نے کیا کیا؟ اللہ کے حق میں کمی کر دی. اسی طرح آپ ہر چیز میں نہ سوچ سکتے ہیں، جہاں بھی آپ نے ڈنڈی ماری، کمی کی، چاہے اللہ کا حق ہو یا بندوں کا، وہ خیانت ہوتی ہے.